مادہ باب تفاعل میں قاف با لام ہم مادہ ڈالتے ہیں تو یہ آپ کا بن جائے گا تقبلا یتقبلو، تقبلا یتقبلو، تقبل قبول کرنا. اس لیے آپ جب دعا کا اختتام کرتے ہیں تو ربنا تقبل منا، اے اللہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما. تو وہ تقبل ایک اور فعل ہے، فعل امر، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو وہ فعل امر ہے، یہاں پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بہرحال وہ لفظ نکلا ہی نہیں صحیح ہے. تقبلا یتقبلو. ہم بنانا چاہتے ہیں ماضی مجہول. ماضی مجہول کے سٹیپس کیا ہیں؟ پہلا سٹیپ، آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں لفظ کو چھیڑے بغیر لکھتا ہوں. دوسرا سٹیپ، اس سے پچھلے حرف کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اور اسے زیر دینی ہے. یہ دوسرا حرف ہے ہمارا، اس سے پہلا والا، اسے ہم نے زیر دے دی. تیسرا سٹیپ، باقی جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش دے دیں. تو جب آپ تا اور قاف کو پیش دیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا تو قبلا. تقبلا اس نے قبول کیا، تو قبلا اسے قبول کیا گیا. تو جو الفاظ آپ نے سنے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب مضارع مجہول بھی ساتھ ہی بنا لیں. مضارع مجہول کے سٹیپس جو ہیں وہ بھی سامنے رکھیں. آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. یتقبلو، اس سے پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، مٹائیں حرکت اور پھر حرکت لگائیں، زبر دینی ہے آپ نے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے قاعدہ اپلائی کیا ہے. تیسرا سٹیپ، علامت مضارع کو پیش دے دیں اور باقی حروف کو ویسے ہی رہنے دیں. تو یہ آپ کا بن گیا یتقبلو. وہاں پر جو الفاظ آئے ہیں ولم یتقبل من الآخر، وہاں یتقبل یعنی لام پر جو آپ پیش دیکھ رہے ہیں جو آ رہی ہے وہ نہیں آئی، اس پہ علامت سکون آئی ہے. وہ پیش کہاں گئی، اس پہ سکون کیوں آئی، یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ ابواب ختم ہوں گے تو اس کے بعد شروع ہو جائے گا. اس کے پیچھے آپ نوٹ کریں گے ایک لم حرف لگا ہوا ہے، اس نے ایک کام کیا ہے. لم نے آ کر اس مضارع کی آخری حرکت کو جو ہے وہ سکون دے دیا. یہ ٹاپک انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن چونکہ اسی ورب سے دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو تھوڑی سی چینجز کے ساتھ آپ اس کو سمجھ لیں کہ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے سے قبول نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مجہول کا تھا باب تفاعل جو پینڈنگ تھا ہمارا کل سے. اس میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول دونوں میں نے آپ کے سامنے جو ہیں وہ سیکھے رکھ دی ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ مزید تھوڑی سی ورکنگ کریں گے تو یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. ایک مادہ اور اس کا باب تفاعل کا استعمال ہوتا ہے، خاطافا، وہ بھی قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل آئی ہے. تو اسے میں آپ کے لیے ایک دعوت ہے کہ آپ اس مادے کو اس باب کے ماضی اور مضارع مجہول میں رکھیں اور الفاظ بنائیں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے آ جائے گی. خاطافا، یتخطف، تخطف یتخطف، تو اسے یتخطف لفظ جو بنے گا اچک لیا جانا. ٹھیک ہے، وہاں پھر قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ اہل مکہ سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اولم یرو، کیا وہ غور نہیں کرتے اپنے ارد گرد، یعنی وہ کیا اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انا جعلنا حرمن آمنن، کہ ہم نے حرم کو امن والا بنا دیا. حالانکہ یتخطف الناس من حولہم، اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے. یعنی اہل عرب جو ہیں وہ اس وقت قریش جو ہے بڑے سکون میں تھے. لیلاف قریش، پوری سورہ مبارکہ اس میں آپ کو نزول ملے گا اس کا. اور پھر اس کے باوجود یہ افا بالباطل یؤمنون، تو پھر بھی یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں اور
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، تو وہاں یتخطفوا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ باب جو ہے اس کے بہت کم الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن مجید میں. بہرحال یہ ہمارا باب الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اس کے بعد اگلے باب کی طرف، جو کہ اسی فیملی کا باب ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ دو ابواب کو آپ ساتھ ساتھ ملائیں. پہلے 3 ابواب ہم نے اکٹھے کر لیے تھے، اس میں باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ، اور یہ جو 2 باب ہیں، ایک باب تفاعل ہم نے پڑھ لیا، اور اگلے باب کی طرف میں آتا ہوں. اس باب کا نام پہلے میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں ادھر. ہمارا اگلا باب ہے باب تفاعل. تفاعل وہ تھا تفاعل، یہ ہے تفاعل. الف کے ساتھ آپ نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے. فا عین لام کلمات اگر نکال دیں تو جو ڈائی پیچھے بچے گی آپ کے وہ کچھ یوں ہوگی. اب اس وزن پہ آنے والے الفاظ جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں ان کو ذہن میں لائیں. دیکھیں، قاف با لام مادہ میں رکھوں، تقابل، پھر تعاون، تعارف، تعاقب، تصادم، تناسب، تناظر، تدارک، تناسل، یہ سارے الفاظ جو ہیں باب تفاعل کے ہیں. ہم اردو میں بولتے ہیں اور ان کے معنی ہمیں معلوم ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان باب کا جو فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں ان کے معنی جاننے میں آسانی ہوگی. تو یہ باب تفاعل ہے. باب تفاعل کا ماضی اور مضارع، نیکسٹ اسٹیپ جس طریقے سے ہم چلتے آئے ہیں، اس کا ماضی جو ہے وہ تفاعل. تفاعل زائد حروف ڈھونڈے، کتنے؟ فا عین لام کے علاوہ 2، تا اور الف. بالکل باب تفاعل میں بھی 2 تھے، اس میں بھی 2 ہی ہیں، تا اور الف. تفاعل، اس کی گردان ایک دفعہ کر لیں. تفاعل، تفاعلا، تفاعلو، تفاعلت، تفاعلتا، تفاعلنا، تفاعلتا، تفاعلتما، تفاعلتم، تفاعلتی، تفاعلتما، تفاعلتن، تفاعلتو، تفاعلنا. اس کا مضارع جو ہے یتفاعلو. تفاعل، یتفاعلو، 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 تتفاعلو، تتفاعلو، اتفاعلو، نتفاعلو، یتفاعلانی، تتفاعلانی، 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 یتفاعلون، یتفاعلنا، تتفاعلون، تتفاعلنا، تتفاعلین. تفاعل، یتفاعلو، تفاعلاً، اس کا مصدر کا وزن آ گیا. ٹھیک. اب مادے اس میں پھینکنے سے پہلے سب سے پہلے اس باب کی خصوصیت، اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تشارک، تشارک اس کا مفہوم پایا جاتا ہے. تشارک کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے باب مفعلہ پیچھے پڑھا تھا. باب مفعلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مشارکت کا مفہوم پایا جاتا ہے. مشارکت کیا تھی؟ کسی کام میں 2 افراد یا 2 گروہ کا اس طرح شامل ہونا کہ ایک کی حیثیت فاعل کی ہو اور دوسرے کی مفعول کی ہو. ایک کام میں 2 شریک ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے تو وہ اس سے لڑ رہا ہے تو وہ بھی تو اس سے لڑ رہا ہے، لیکن اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک کو ہم نے فاعل ڈکلیئر کرنا ہے، دوسرے کو مفعول ڈکلیئر کرنا ہے. اس باب کی خصوصیت ہے اس میں تشارک ہے. تشارک کہتے ہیں کہ کسی کام میں 2 افراد یا 2 گروہوں کا اس طرح شامل ہونا کہ دونوں فاعل ہوں. ہاں جی، یعنی بالکل وہی کیفیت. وہاں پر ہم نے ایک کو فاعل اور دوسرے کو مفعول قرار دیا تھا، یہاں پر دونوں کو ہم فاعل قرار دیں گے. کلیئر ہو گیا؟ یہ ہے تشارک. تو اس باب کی خصوصیت ہے کہ اس میں تشارک جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور ایک اس کی خصوصیت اور ہے، وہ انشاءاللہ تعالی سامنے آئے گی تو میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا. بہرحال
اصل جو اس کی پری ڈومیننٹ کوالٹی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں تشارک پایا جاتا ہے. اب ہم مادے اس میں پھینکتے ہیں. ایگزامپل میں ابھی آپ کو دیتا ہوں, یہ جو میں نے بات آپ کو سمجھائی ہے, اس میں فا عین لام کلمات الگ کریں. یہ آپ کے پاس ماضی کی ڈائی آ گئی, اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ زائد حروف جو ہیں آپ کے کہاں پر ہیں, فا اور عین کلمہ کے درمیان یا فا سے پیچھے پیچھے کام ہی ہے جو زائد حروف کا ہے. تو میں نے جو بات ایگزامپل آپ کو دی تھی, خا صاد میم, دیکھیں تخاصما یتخاصمو, باب مفعلہ میں ہم نے کیا تھا خاصما یخاصمو, اور وہاں ایگزامپل کی تھی خاصما زیدن حامدن, حامد نے زید نے حامد سے لڑائی کی. اب یہاں پر باب تفاعل میں جب استعمال ہوگا تو عربی بنے گی تخاصما زیدن و حامدن, حامد اور زید نے ایک دوسرے سے لڑائی کی. اس میں ایک دوسرے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ لازمی موجود ہوں گی, ذہن میں رکھیے گا. تو یہ اس باب کی خصوصیت ہے, تشارک. نہیں جی, اب کچھ مادے کر لیتے ہیں. مادہ ہے میرے پاس دال را سین, دال را سین, تدارسا یتدارسو, تدارسا یتدارسو, تدارس. دیکھیں درس کسے کہتے ہیں؟ درس کہتے ہیں سبق کو, ٹھیک. دراسا یدرسو غالباً باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا, ٹھیک. اچھا, باب تفعیل میں جب یہ مادہ جاتا ہے درسا یدرسو تدریسن, تو تدریس کرنا, پڑھانا. جب باب تفاعل میں یہ مادہ آئے گا تدارسا یتدارسو, تو ایک دوسرے کو پڑھانا, آپس میں پڑھنا پڑھانا, ان معنی میں یہ استعمال ہوگا پھر مادہ. ماضی مضارع کی گردان کر لیں, پھر میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تدارسا تدارسا تدارسو تدارست تدارستا تدارسنا تدارستا تدارستما تدارستم تدارستی تدارستما تدارستن تدارستو تدارسنا. یتدارسو تتدارسو تتدارسو اتدارسو نتدارسو, یتدارسانی تتدارسانی تتدارسانی تتدارسانی, یتدارسونا یتدارسنا تتدارسونا تتدارسنا تتدارسینا, ٹھیک. اچھا جی, وہ ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں, اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ اور ہیں, وہ ہیں تو جمع مذکر غائب کا صیغہ آپ کے سامنے آ گیا, ٹھیک ہے. جینڈر مینشن نہیں ہو گیا تو آپ نے مذکر ٹریٹ کرنا ہے. یتدارا سونا, یتدارا سونا. نبی اسلام کی بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ سے نے فرمایا کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں, کرتے کیا ہیں؟ یتلونا کتاب اللہ, تلا یتلو سے یتلونا پڑھنا, تلاوت کرنا. یتلونا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, اور اس کو آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں, سیکھتے سکھاتے ہیں. ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ جب بھی ایسا ہوتا ہے, جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں, تو اللہ نزلت علیہم السکینہ. نزلت, نزلہ ینزلو نازل ہونا, نزلت مؤنث استعمال ہو اس لیے کہ فاعل السکینہ تو آ رہا ہے, مؤنث استعمال ہوا ہے. نزلت علیہم السکینہ, تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. آپ نے اس چیز کو واقعی محسوس کیا ہوگا کہ بڑا ایک سکون کا ماحول جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا لگے گا آپ کو جیسے بڑا سکون ہو گیا. آپ چاہے یہ تو آپ کا ٹائم مارننگ کا ہے تو اس لیے شاید اس چیز کو آپ نے اتنا محسوس نہ کیا ہوا, لیکن جب ایوننگ میں ہماری کلاسز ہوتی ہیں عشاء کے بعد, اور سارا دن صبح سے لے کر شام تک روزگار کے چکر سے نکلنے کے بعد انسان جب ایسی کلاسز میں پہنچتا ہے جہاں پر قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے, تو واقعی اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے سکون سا جو ہے انسان پر چھا گیا ہو. تو نزلت علیہم السکینہ
وغشیت، غشیہ سے مؤنث کا صیغہ غشیت ہم الرحمہ، الرحمۃ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. حافافا، حفا، حفا، حفو، حفت، گھیر لینا. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 دیکھیں فوائد: سکینت کا نازل ہونا، اللہ کی رحمت کا ڈھانپ لینا، اور فرشتوں کا گھیر لینا اس مجلس کو. اور اس سے بڑا انعام سنیے گا، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. کن میں؟ فی من عندہ، ان میں جو اس کے پاس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے جو ہیں وہ میرے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے سیکھ رہے اور سکھا رہے ہیں. تو بڑا اس کا ایک مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں باقی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہمارے دین کی بنیاد ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایمان بالغیب پر ہے. تو اس اعتبار سے ہمارا یقین ہونا چاہیے. یعنی وہ سکینت تو آپ یہاں بھی محسوس کرتے ہیں، پھر رحمت کا ڈھانپ لینا، اللہ کی رحمت، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کا گھیر لینا. اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ڈیفینیٹلی صحیح ہے، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ مقصد جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ پھر محدثین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ مسجد ہی اس کا مصداق ہے اس حدیث کے مطابق، کیونکہ جو الفاظ اس میں یہ بھی آئے ہیں کہ فی بیتن من بیوت اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں. تو پہلا ذہن انسان کا مسجد کی طرف ہی جاتا ہے، لیکن پھر محدثین جو کہتے ہیں کہ اس میں ہر وہ جگہ جو ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہر جگہ کو مسجد بنایا ہوا ہے، سجدہ کرنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے. تو جس جگہ پہ بھی یہ کام ہوگا اس جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہوں گے. اگلا مادہ ہے میرے پاس نون صاد راہ، بڑا مشہور مادہ، آپ سب لوگ واقف ہیں. تناصرہ یتناصرو، تناصرہ یتناصرو. ناصرہ ینصرو کے معنی کیا تھے؟ مدد کرنا. اب مدد کرنا جب باب تفاعل میں آئے گا تو تشارک پایا جائے گا. تشارک کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو تناصرہ یتناصرو، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یعنی ایک دوسرے کا مفہوم اس باب کی ڈائی کے اندر شامل ہے. اس باب کے اندر ہی وہ ایک دوسرے کا مفہوم شامل ہے. اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ایگزامپل اس کی دیتا ہوں سورۃ العصر سے، تو پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اس بات کو سمجھنے کا. بہرحال تناصرہ یتناصرو، گردان انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. ایک دفعہ میں پھر آخری ورب کے ساتھ کر دیتا ہوں اس کو. تناصرہ، تناصرا، تناصرو، تناصرت، تناصرتا، تناصرنا، تناصرتا، تناصرتما، تناصرتم، تناصرتی، تناصرتما، تناصرتن، تناصرتو، تناصرنا. یتناصرو، تتناصرو، تتناصرو، اتناصرو، نتناصرو. یتناصرانی، تتناصرانی، تتناصرانی، تتناصرانی. یتناصرون، یتناصرنا، تتناصرون، تتناصرنا، تتناصرینا. تم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. تم اور ہو سب، تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ جو ہے وہ کیا بنے گا؟ تتناصرون. میں نے جب باب تفاعل آپ کو پڑھایا تھا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس باب تفاعل اور جو اگلا باب ہم پڑھیں گے اس باب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مضارع کے جن صیغوں میں 2 تا اکٹھی ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک تا کو ڈراپ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. تو تتناصرون میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 تا اکٹھی ہوئی ہیں، تو اس میں سے ایک تا ہٹا دیں گے تو کیا صیغہ بن جائے گا؟ تناصرون. ترجمہ وہی ہے اس کا. تم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. تم سب ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. لا تناصرون. اس دنیا کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہے کہ اہل حق کے خلاف جتنی بھی باطل قوتیں ہیں وہ سب ایک دوسرے کی مدد کرنے پر اکٹھی ہو جاتی ہیں. لیکن قیامت کے دن جب
وہ لوگ جہنم میں ہوں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ ما لکم، یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے ما لکم، یہ بھی آپ یہی نوٹ کر لیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بعد میں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. ما لکم، یہ مالا کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں، مالا کا یعنی وہ جو ضمیر ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، مالا کا، پھر مالہا، پھر مالیہ. ٹھیک، یہ میں آپ کو ایگزامپلس کی دے دیتا ہوں. ہمیں جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا کہ تجھے کیا ہے، تجھے کیا ہے، تو اس کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے مالا کا. تجھے کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، تجھے کیا ہوا ہے، اس کے لیے مالا کا. تمہیں کیا ہے، مالکم، اس سے کیا ہے، مالہا. یہ مالہا کیا استعمال ہوا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہے، یہ زمین، ہا کی زمین کی طرف ہے. ما لیا، مجھے کیا ہے. آپ کا 23واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ ما لیا، اور مجھے کیا ہے، لا عابد الذی فطرنی، کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا. یعنی مجھے کیا ہے. تو یہاں پر مالکم، تمہیں کیا ہے، تو وہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا مالکم، تمہیں کیا ہے، لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. یعنی اس وقت تو بڑی مدد کیا کرتے تھے، آج کیا ہے، آج اب ایک دوسرے کی مدد کرو، نکلو اس مصیبت سے. تو اس وقت اس مصیبت سے نکلنا جو ہے وہ ناممکن ہوگا. غین میم زا، تغامزا، یتغامزو، تغامز. تغامز کہتے ہیں ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ جو ہم آپس میں کرتے ہیں، یہ والا یہ جو ہے یہ کہلاتا ہے تغامز، اور ایک دوسرے کا مفہوم اس باب میں ہے. اچھا، وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں. سیکھا میں آسان ہی رکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے جتنی بھی ایگزامپلس دی ہیں میں نے، تاکہ جو قرآن مجید میں زیادہ ایگزامپلس آئی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. یتغامزون، یتغامزون. اب وہی اہل حق جب اس دنیا میں اس دین کے لیے محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یا دین پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید زندہ کلام ہے، ذہن میں رکھیے گا. آپ کو اس میں جو کردار بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کو اس دنیا میں بھی نظر آئیں گے، آپ کے اس دنیا میں اس مراد ہے ان حالات میں بھی نظر آئیں گے، اس کرنٹ ماحول میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. آج بھی کوئی شخص جو ہے وہ دین کے لیے کچھ کر رہا ہو یا دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہو، تو جیسے ہی وہ ان لوگوں میں آتا ہے تو وہ جو اشارے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کا نقشہ قرآن مجید پیش کرتا ہے. وہاں قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو یتغامزون، وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے ہیں کہ لو جی یہ آ گئے، یہ ہیں دین پہ چلنے والے، یعنی جو کہ مس فٹ ہیں. یعنی واقعی آپ کو آج یہ محسوس ہوگا کہ آپ دین پہ چلنا شروع کر دیں، آپ اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کریں گے. یعنی لوگ آپ کو، ان کا طرز عمل ایسا ہو جائے گا کہ آپ واقعی محسوس کریں گے کہ شاید آپ ان لوگوں میں مس فٹ ہیں. اور یہی جو اشارے ہیں آپ کو یہ بالکل نظر آئیں گے. تو قرآن مجید بالکل وہ نقشہ جو کھینچتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، اب وہاں دوزخ میں ہے تو اب ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، لیکن جب دنیا میں وہ ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو اشارے کیا کرتے تھے آنکھ سے کہ لو جی یہ ہے وہ، یہ دین کو قائم کریں گے، یہ دین کی مدد کریں گے، یہ دین کو آگے لے کے جائیں گے. اس نے کہاں جانا ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید میں یہ ایک دوسرے کا مفہوم جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہ صحیح افعال پریکٹس ہو گئے ہمارے. اب ہم آتے ہیں غیر صحیح افعال کی، صرف 2-3 ایگزامپلس کریں گے انشاءاللہ تعالی.
مادہ ہے میرے پاس سین حمزہ لام، تساءل، یتساءل، تساءل یتساءل، تساءل یتساءل، تساؤل۔ سأل یسأل کے کیا معنی تھے؟ سوال کرنا، ٹھیک ہے، سوال کرنا مانگنے کے معنی میں یا پوچھنا کے معنی میں۔ اگر ہم سوال کرنا پوچھنا کے معنی میں کریں تو تساؤل کا معنی کیا بنے گا؟ ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ تو ایک دوسرے کا مفہوم اس باب کی خاصیت ہے، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ یتساءلون، اور جب سوال کرنا پوچھنا کے معنی میں آتا ہے تو ان کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ کا 30واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ یختلفون، وہ جس کے بارے میں خود یہ اختلاف کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو بہرحال ایک دوسرے سے سوالات کرنا کہ جو خبر دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی، کیا کہتے ہو تم اس کے بارے میں؟ تو یہ یتساءلون اس باب کی خاصیت ہے، جس میں سأل یسأل جب آیا تو ایک دوسرے کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا۔ محموز ہو گیا۔ مضاف کی ایک ایگزامپل رکھ لیتے ہیں، ہا بابا، ہا بابا، تحاببا، یتحاببو، تحاببا یتحاببو۔ جب بھی دو حروف تکرار ہو تو مرج کیا جاتا ہے، لیکن مرج کے لیے دوسرے حرف کا متحرک ہونا لازمی ہے۔ یہاں بھی متحرک ہے، یہاں بھی متحرک ہے، اس کا مطلب ہے مرج ہوگا۔ مرج کرنے کے لیے جو اس سے پہلا حرف ہے اس کا ساکن کرنا ہے۔ اس کو ساکن کرنے کے دو طریقے، ابھی 3 دفعہ ایک قاعدہ ریپیٹ ہوئے، الحمدللہ یاد ہو گیا ہوگا۔ یا تو پیچھے ساکن ہو تو اسے ٹرانسفر کر دیا جائے، ورنہ اس کی حرکت کو زبردستی وہاں سے اٹھا دیا جائے۔ اب پیچھے آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، زبردستی ہٹائیں گے تو یہ لفظ آپ کے سامنے بنے گا تحاب با، یتحاب بو، اور پھر با کو مرج کر دیں تو لفظ نکلے گا تحابا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر الف کے بعد کوئی شد آ جائے، حرف جس پہ شد ہو، تو وہاں آپ اب دیکھیں گے کہ موٹی مد جو ہے وہ آپ کو لکھی ملتی ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں تحابا اور یتا ہابو۔ یہ مد جو ہے یہ تجوید کا قاعدہ ہے، گرامر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حب کسے کہتے ہیں؟ محبت کو۔ تو جب یہ محبت کرنا باب تفاعل میں آئے گا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا، ٹھیک۔ تحابا یتحابو، ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اچھا، ان دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی، پہلے فعل پہچانے کی ماضی، اور دو کا ذکر آ رہا ہے، جینڈر مینشن نہیں ہے تو مذکر مراد ہے، تو مثنیٰ کا صیغہ جو ہے استعمال ہوگا، وہ کیا ہے؟ تحابا، ان دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی۔ تو حضور کی حدیث جو یہاں پر پہلے دوسرے دن سے چل رہی ہے، 7 قسم کے افراد جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک کیٹیگری آپ سے سنے یہ بھی فرمائی ہے، وَرَجُلَانِ، 2 اشخاص ایسے ہیں، یعنی کیٹیگری ایک ہے، اس میں 2 اشخاص آ رہے ہیں، 2 اشخاص ایسے ہیں، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّہِ، جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس حدیث کے مکمل الفاظ جو ہیں وہ اگلے باب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں مکمل کروں گا۔ یعنی محبت کرنا آج کے دور میں اللہ کے لیے، یعنی میں بات کر رہا تھا کہ اس دور میں محبت کرنا
ایک دوسرے سے، اور بھی صرف اللہ کے لیے. یعنی شاذ ہی آپ کو ایگزامپلس ملیں گی. یعنی ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس دور میں تو ہمارا کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے. کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا تو وقت نکال کر آپ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں. ہاں، اللہ کے لیے آپ ایک دوسرے سے محبت کریں. حدیث اگر آپ دیکھیں، ایک ایک کیٹیگری کو دیکھیں تو کام واقعی مشکل ہے. اس لیے اس پہ اجر جو آپ دیکھیں کہ وہ بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا ان کیٹیگریز کو جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں اس دن جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کسی ایک کیٹیگری میں جو شامل فرمائے. جس دن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیٹیگریز ہمارے ابواب کے اعتبار سے مکمل ہو جائیں گی، پھر میں ساری حدیث آپ کے سامنے یہاں لکھ دوں گا، پھر آپ کمپلیٹلی اس کا انالیسس کیجیے گا. تو یہ تھا ہمارا مضاف بھی. اب ایک مادہ بس میں آپ کو آخری جو ہے وہ حروف علت کے حوالے سے اس میں ٹچ دے دوں، اور اہم مادہ ہے وہ ہمارا واو، صاد اور یا. تواسیا، یتواسیو، تواسیا یتواسیو. یہ مادہ کون سا ہے آپ کا؟ واو شروع میں فا کلمہ کی جگہ پر اور لام کلمہ کی جگہ پر آپ کا یا ہے. دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، فا کلمہ کی جگہ آ گیا تو مثال، لام کلمہ کی جگہ پر آ گیا تو ناقص، تو دونوں کو کور کر جائے گا یہ، اور لفیف مفروق بن گیا. ٹھیک، وصیت اسی سے لفظ نکلا ہے. ٹھیک، تو جب یہ مادہ باب تفاعل میں آئے گا تو کیا معنی ہو جائیں گے؟ ایک دوسرے کو وصیت کرنا. پہلے اس پہ چینجز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. مثال کا قاعدہ کوئی اپلائی نہیں ہوگا اس میں. ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو الف میں چینج ہو جائے گا، اور یہاں پر آپ اس کو لکھیں گے الف مکسورہ کی صورت میں. تواسا، اور مضارع میں بھی ایک قاعدہ اپلائی ہوگا، یتواسا. سچویشن وہی ہے، حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو وہ الف میں چینج ہو گیا اور یا کو الف مکسورہ کی صورت میں لکھا گیا. تواسا یتواسا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا. اچھا جی، اس سے ماضی میں جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہے ہم نے. نارمل گردان سے چلتے ہیں تاکہ پچھلا قاعدہ بھی ایک ریپیٹ ہو جائے. تواسا یا، تواسا یا، تواسا یو. تواسا یو. اب دیکھیں دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں. یہاں میں ناقص کا قاعدہ پھر اب آپ کو دہرائی کروا رہا ہوں اس کی. دو حروف علت اکٹھے ہو گئے، مادے کا اور صیغے کا. تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا مادے کا حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، پیچھے زبر ہو تو برقرار رہتی ہے، زبر نہ ہو تو اس صیغے کے حرف علت کے مناسب حرکت لگائی جاتی ہے. پیچھے زبر ہے، برقرار رہے گی تو صیغہ آپ کا بن گیا توا سو. انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی. جس چیز کی وصیت کی جائے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی. تواسو بالحق کی. ٹھیک ہے، اب شاید وہ اس حدیث کی طرف بھی وضاحت ہو جائے. ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، اسی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، مقصد ایک ہے نا، اللہ کی رضا. اچھا، اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق بات کسی کو کہیں اور آگے سے آپ کو کچھ سننا نہ پڑے. جو باتیں سننی پڑتی ہیں اس پہ پھر ایک طرز عمل تو یہ ہے کہ انسان کہنے چھوڑ دے، رک جائے. لیکن دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ اس پہ جمع رہے، اپنے اس کہنے پر اڑا رہے، رکا رہے. تو صبر کے معنی، بنیادی معنی ہوتا ہے رک جانا. پھر اس حق کے کہنے پہ جو مصائب، تکالیف ان کا سامنا کرنا پڑے، اس پر پھر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. تو آگے، اور انہوں نے
ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب دیکھیے آپ اس سورہ مبارکہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو جاتی ہے آپ کی سورۃ العصر. قرآن مجید کی مختصر ترین صورت، 3 آیات پر مشتمل صورت. قرآن مجید میں کل 3 صورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں. آپ کی سورۃ العصر، سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر، 3 صورتیں. سورۃ العصر کے حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قول ملتا ہے، میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ العصر کے علاوہ اور کچھ نہ بھی نازل فرماتے تو یہ ایک صورت انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. اور پھر ایک حدیث اور ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی 2 صحابی آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہیں سنا لیتے تھے. آخر سورہ مبارکہ میں کیا ایسی بات ہے؟ پڑھ چکے ہیں ہم، والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ کی بات ویسے ہی بہت بڑی بات ہے، لیکن جب اللہ قسم کھا لیں تو اس بات کی اہمیت ہے. قسم کھا کے کہا گیا والعصر، زمانے کی قسم. پھر اسلوب آپ دیکھ لیں، انا اور لام تاکید کے ساتھ، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے. قاعدہ بتا دیا، ایکسیپشن وہاں بھی رکھتی ہے، الا الذین آمنوا. اب آمنا آمنو کر سکتے ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. وعاملوا الصالحات، یہ بھی آپ کر لیں گے، عاملہ سے عاملو جمع کا سیکھا، وعاملوا الصالحات، نیک عمل کیے. ایمان ہو اندر اور انسان نیک عمل نہ کرے، ناممکن بات ہے. اگر نیکی نہیں ہو رہی، نیک عمل نہیں ہو رہے تو گڑبڑ ہے کچھ. یہ چیک ہے، چیک کر لیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے اندر ایمان ہو اور وہ نیک عمل بھی کرے اور وہ گھر میں بیٹھ جائے، وہ اپنے اس نیک کام کو دوسروں میں نہ پھیلائے. اس کے سامنے حق آ گیا اور سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ. اب وہ اس حق کو جو ہے وہ پہنچائے، لازمی نتیجہ اس کا، وہ پہنچائے گا اس کو. تو جب انسان حق بات کی وصیت کرے، اس کا لازمی نتیجہ جو سامنے آتا ہے کہ فیس کرنا پڑتا ہے مصائب کو، پرابلمس کو، اور پھر اس پر صبر کرنا. تو یہ چاروں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ سورہ مبارکہ کو کیوں امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اہم ترین سورہ مبارکہ کہا، اور کیوں آپ سے کے صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس سورہ مبارکہ کو ایک دوسرے کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے. یعنی آپ چاہے پیچھے سے شروع کریں یا پہلے سے چوتھے تک آئیں، تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں آپس میں جڑی ہیں. تو الحمدللہ ایک سورہ مبارکہ ہماری اور مکمل ہو گئی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے مادے الحمدللہ مکمل ہو گئے. اس میں نے ابھی آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس باب کی ایک خصوصیت اور ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک مادہ آپ کے سامنے اور رکھتا چلوں. اس باب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے. مبالغہ کسے کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، کسی چیز کی زیادتی کو، کثرت کو. با را کاف مادہ، با را کاف کیا بن جائے گا؟ تبارک یا تبارک، برکت سے یہ لفظ نکلا ہے. اب دیکھیں اس میں وہ آپ کو نہیں ملے گا تشارک، اس میں وہ مبالغے کا مفہوم پایا جائے گا. تبارک یا تبارکو، تبارک بہت بابرکت ہونا، بہت برکت والا ہونا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو سورۃ الملک میں جو الفاظ ملتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، ترجمہ کیا ملتا ہے؟ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں الملک ہے، بادشاہت ہے. ٹھیک ہے، تو تبارک یا تبارکو، بہت بابرکت ہونا.
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر الفرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا۔ اسی سے ایک ہم اللہ کے ساتھ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ بھی اسی مبالغے کو شو کرتا ہے۔ عین لام واو مادے کو آپ اگر سامنے رکھیں، عین لام واو، سب سے پہلے تو واو جو ہے وہ یا میں چینج ہوگا، ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ آپ کا بن جائے گا تعالی یا، یتعالی، تعالی یا یتعالی۔ پھر اس پہ ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے، تو یہ آپ کا بن جائے گا تعالی یتعالی۔ علوون کہتے ہیں بلندی کو، تو اللہ تعالی، ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ تبارکا ایک ایگزامپل میں نے آپ کو صحیح فعل سے دے دی، ایک غیر صحیح فعل سے دے دی۔ قرآن مجید میں اس باب کے مصادر جو ہیں وہ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ تفاعل، تکاثر، آپ کی صورت التکاثر، ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، حتی زرتم المقابر۔ تفاخر، ایک دوسرے سے فخر کرنا۔ اعلموا، جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی جو یہ کیا ہے، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، و تکاثر، اور کثرت حاصل کرنا، کس میں، مال میں اور اولاد میں، اس کے علاوہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سورۃ التغابن آپ کو ملے گا، وہ بھی اسی وزن پر ہے۔ تو اس کے مصدر جو ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں کچھ صورتوں کے ناموں کے ساتھ بھی ملیں گے۔ اس باب کا ماضی مجہول یا مضارع مجہول مجھے ایگزامپل ابھی تک میرے علم کے مطابق میرے سامنے نہیں آئی، لیکن اگر ہوگی بھی تو قاعدہ وہی ہے، اسی قاعدے کے تحت ماضی مجہول بھی بن جائے گا، اسی قاعدے کے تحت مضارع مجہول بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل ہوتی تو وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھتا اس مادے کو بھی، اور تاکہ آیت یا حدیث میرے علم میں ہوتی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہے نہیں، لیکن میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے، جیسے ہی آئے گی یا آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے آپ کے سامنے آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اسے نوٹ کروں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے بتا سکوں۔ تو الحمدللہ ہمارا 5واں باب مزید فی باب تفاعل یہ مکمل ہو چکا ہے۔ 3 ابواب کا ایک گروپ ہم نے بنا لیا تھا، 2 ابواب کا ایک گروپ بن گیا۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو آخری 3 ابواب پڑھیں گے وہ ایک گروپ پر مشتمل ہوں گے، تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں جو ہے سمجھنے میں مدد دیں گی۔ قرآن مجید میں باب کون سا استعمال ہوا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھیں اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کو اس طرح شروع میں تا نظر آ رہی ہے اور شد نظر آ رہی ہے تو باب تفاعل ہے، تا نظر آ رہی ہے اور الف نظر آ رہا ہے تو باب تفاعل ہے، تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ باقی جو بات وہی ہے کہ باب کے اندر گھسنا، مادے کے اندر پہنچنا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ بس سیکھا پہچاننے کی کوشش کریں کہ سیکھا کون سا استعمال ہوا ہے، فعل کون سا استعمال ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو آگے آنا چاہتے ہیں وہ اس میں مزید ہوتے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔